یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے عدالتوں سے شکوہ ختم ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کر ماتحت عدلیہ تک پی ٹی آئی کو اطمینان کی خبریں مل رہی ہیں۔ الیکشن کے دوران صرف لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے معزز جج صاحبان کی جانب سے قانونی ریلیف کے ریمارکس، آبزرویشنز اور احکامات سامنے آ رہے ہیں۔ غیر معمولی بات ہے کہ نہ نگراں حکومت عدالتی احکامات کو چیلنج کر رہی ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل کر رہا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر کی گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کے کیس کی آج سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 ایم پی او جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ 3 ایم پی او کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ عدالت نے 3 ایم پی او کے سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں نمٹا دیں۔ 2 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا انتخابی نشان بحال کر کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا، جس کو پی ٹی آئی کے مخالفین نے لاڈلے کے لیے من پسند فیصلے کا الزام دیا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے ممکنہ اتحادی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی تکالیف عدالتی ریلیف میں بدل جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو قانونی ریلیف ملنے کے بعد اس کی حریف جماعتیں ایک مخالفانہ بیانیہ ترتیب دے رہی ہیں۔ نون لیگ کے صدر سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کل کافی مضطرب دکھائی دیے۔ اور اہم پیش رفت سامنے آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کو بانی قائد پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں مشاورت کی اجازت دے دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کے نئے اور پرانے چیئرمینوں کے درمیان ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت ان کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کے زیر نگرانی ایسا خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ معزز جج نے سوال کیا کہ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے اس اجازت کی مخالفت پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ گزشتہ روز جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کے خلاف خصوصی عدالت میں سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا تھا۔ کل ہی راولپنڈی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی اور انہیں پولیس کی تحویل میں دینے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست منظور کی تھی۔ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر بھی الیکشن کمیشن کو تمام شکایات پر فوری ایکشن لینے کی ہدایت کی تھی اور پولیس کے تمام آئی جیز کو حکم دیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہراساں کیے جانے کا تدارک کیا جائے۔ سماعت کے دوران بینچ کے رکن جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بتایا جائے کہ ان کے جیل سے باہر آنے پر سوسائٹی کو کیا خطرہ ہے۔ اس اہم فیصلے کے بعد بھی مسلم لیگ نون کی قیادت چراغ پا نظر آئی۔ بلا شبہ عدالتی فیصلوں سے اختلاف نکتہ چینی کی تو قانونی روایات ہیں، لیکن یہ بدقسمتی سے ملک میں مخالفین کے حق میں فیصلہ دینے پر عدلیہ اور اس کے ججز کو بھی ٹارگٹ بنائے جانے کا ایک نیا رواج بن چکا ہے۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران خان صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، میزبان پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ اور پریزیڈنٹ ہیں دنیا میڈیا گروپ کے۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب فرمائیے گا کہ عدالتوں سے پے در پے جو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کو، اس پر تحریک انصاف کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بڑی چراغ پا نظر آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہمیں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک اور بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ ہمیں سامنے الیکشنز نظر آ رہے ہیں اور الیکشن جس ماحول میں ہو رہے ہیں، یقیناً ہم نے پاکستان میں مترجہ الیکشن اور انجینئرڈ الیکشن اور مینیجڈ الیکشن ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ اسی سیریز کا یہ ایک اور اسی قسم کا ایک الیکشن جو ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی اس کی گواہی دے گا۔ اب اس پورے ماحول کے اندر اسی دوران جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ
اپوزیشن کا جس کا اضطراب جو کہ اس سے پہلے کی اپوزیشن تھی اس کا اضطراب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے سامنے نظر آ رہا ہے، دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ انتخابی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر اب جو بھی ماحول ہے اس میں جو عدالتوں کا کردار ہے وہ ابھی ہمارے سامنے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دو سماعتوں کے اندر جناب نواز شریف کے جو بڑے بڑے مقدمات تھے وہ بہرحال اختتام پذیر ہو گئے، وہ چاہے جس انداز سے بھی بنے تھے، جس طریقے سے بھی مینیج ماحول میں بنے تھے، مگر اسی مینیج ماحول کے انداز میں وہ ختم ہو گئے۔ اب اسی انداز سے اب جو کچھ مقدمات بنے ہیں ان کے حوالے سے عدالتوں کے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، جو ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، جو آرڈر سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی یقیناً ایک نئے دور کا آغاز ہے، نئی صورتحال نظر آ رہی ہے جس پہ کہ اپوزیشن کی بے چینی اور اس وقت بے پناہ اضطراب جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ مگر اس دوران عدالتوں کا جو حشر کیا جا رہا ہے، جو معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہوں یا وہ ہائی کورٹ کے ہوں، ان کے بارے میں جس قسم کے ریمارکس جو پچھلے 4 دنوں میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں نے جس انداز سے جو گفتگو کی ہے، وہ یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کون سی عدالت کو مانے، وہ عدالت جس نے ابھی نواز شریف صاحب کو 2 سماعتوں کے بعد ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی، وہ جو ادارے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، نیب جیسے ادارے نے ان کی حفاظت کی، یا وہ عدالتیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اب اس سے پہلے ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا اور وہ جس طریقے جس کیفیت سے وہ گزرے تھے اور جس انداز سے عدالتوں نے ہی ان کے مقدمات کو ختم کیا تھا، وہی سلسلہ ہے۔ کون سا اس میں ایک کوئی نئی چیز یا کوئی ایک غیر معمولی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو کیفیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو اس کے بانی کے ساتھ ہے، جو اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اس میں کوئی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ پورا ماحول جو ہے اس الیکشن کے ماحول میں، یہ جو اس کا پس منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اور کس ماحول میں لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو الیکشن شروع ہی نہیں ہوا، اس کی صرف ابتدائی مراحل ہی ہوئے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایک شکست ہو گئی ہے جو وہ پی ڈی ایم کی سابقہ جماعتیں یا خود الیکشن کمیشن کی جس نے کہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو اپہولڈ کر دے اور کہے کہ جی کہ یہ بالکل صحیح الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا اور اس سے اس کا الیکشن سمبل لے لیا۔ تو امپاسبل تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سی بھی عدالت ہو، کوئی بھی ماحول ہو، وہ اپہولڈ کیسے کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو؟ اور اس پر جو بے چینی، پریشانی اور جو گھبراہٹ ہم اس وقت سابقہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ کی، وہ بھی دیدنی ہے، دیکھنے والی چیز ہے۔ جس انداز سے جو پریشانی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عام تاثر ہے، ایک عام پاکستانی جانتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے اور صاف شفاف ہو گئے اور بالکل اسی انداز سے ہو گئے کہ جیسے کہ واقعی جن کو کہ الیکشن کہنا چاہیے، جو شاید پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے، تو کسی کوئی بھی ممکن نہیں کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ کسی کے لیے بھی گیس کرنا مشکل نہیں ہے وہ کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے ماحول میں اگر اسی انداز کے الیکشن کی جانب جانا ہے اور اسی طریقے کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آج کے اگر وہ لاڈلا ہے تو اس کو ثابت کیا جائے ان کو اقتدار میں لا کے، تو یہ تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک تباہی کا سامان ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس بار بار کے مینیجڈ اور آرکسٹریٹڈ الیکشن سے جو پاکستان کو نقصان اب تک ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اب نقصان ہوگا۔ اس وقت کے ماحول میں بہتر یہی ہے کہ یا تو صاف شفاف بالکل ایک ایسے الیکشن کرنے چاہیے جن میں پاکستانیوں کے اعتماد ہو، ورنہ الیکشن کا تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت اس قسم کے الیکشن کے تکلف کی جس میں کہ باقاعدہ ایک کوشش صرف یہ ہو کہ ایک مخصوص جماعت کو اقتدار میں لا کے بٹھا دیا جائے، نہ پہلے اس کا کوئی فائدہ ہوا، نہ آئندہ کبھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا۔